پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے نماز کے وقتوں کے بارے میں۔ کس کے؟ نماز کے وقتوں کے بارے میں۔ وقتوں کے بارے میں۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ نماز کس پر ہوتی ہے، نماز کس پر ہوتی ہے، تو کیا کہو گے؟ مصلی پر، چٹائی پر، چھت پر یا فرش پر، زمین پر، ریت پر، کس پر کہو گے؟ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ نماز کس پر ہوتی ہے تو آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت بھرا جواب دینا، کہنا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ کن میں؟ وقتوں میں۔ کن میں؟ وقتوں میں۔ اور آج نماز کے وقتوں کا بیان ہم اور آپ شروع کر رہے ہیں کہ نماز کس پر ہوتی ہے؟ وقت پر۔ کس پر؟ وقت پر۔ اگر کوئی آدمی آپ سے سوال کرے کہ نماز کس پر ہوتی ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ زور سے بولو۔ وقت پر۔ وقت پر۔ تو آؤ چلتے ہیں۔ دن رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی؟ 5 نمازیں۔ نام بتاؤ گے آپ؟ مغرب، عشاء۔ سبحان اللہ۔ دن اور رات میں کل 5 نمازیں فرض ہیں، جن میں پہلی نماز کا نام، دوسری نماز کا نام، تیسری نماز کا نام، چوتھی نماز کا نام، پانچویں نماز کا نام عشاء۔ سبحان اللہ۔ ان 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقررہ ہے۔ 5 نمازوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وقت مقررہ ہے۔ جو ابھی آپ نے سنا کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے اپنے مقررہ وقتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 5 نمازوں کا وقت مقرر کر رکھا ہے، اور جس نماز کا جو وقت مقرر ہے اس نماز کو اسی وقت میں پڑھنا فرض ہے۔ وقت نکل جانے کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہو جاتی ہے۔ اب ہم نمازوں کے وقتوں کا بیان کرتے ہیں کہ کسی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ نمازوں کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے اور اس کے بعد کب تک ختم ہو جاتا ہے۔ تو آؤ پہلے چلتے ہیں فجر کی نماز کی طرف۔ کون سی نماز کی طرف؟ فجر کی نماز کی طرف۔ صبح صادق سے شروع ہو کر سورج نکلنے تک فجر کا وقت ہے۔ کب سے ہے؟ صبح صادق سے شروع ہو کر، جب صبح صادق ہوتا ہے تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج نہیں نکلتا ہے جب تک فجر کا وقت موجود رہتا ہے۔ اس درمیان میں جب چاہیں فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جب صبح صادق ہو جائے اور سورج نہ نکلے تو اس درمیان میں آپ جب بھی چاہیں فجر کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وقت نکل گیا تو اب آپ فجر کی نماز ادا نہیں کر سکتے بلکہ قضا پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ قضا پڑھیں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اچھی طریقے سے سمجھا کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے، اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک زور سے بولو۔ شاباش، سورج نہیں نکلتا ہے۔ لکھا ہے اس درمیان میں جب چاہیں فجر کی نماز پڑھ لیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ فجر کی نماز اتنا اجالا ہو جانے کے بعد پڑھیں کہ مسجد کے نمازی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیں۔ آپ اس سے پہلے نماز پڑھو گے، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز بہتر پڑھنا تب ہے کہ جب مسجد کے اندر اتنا اجالا ہو جائے کہ آنے والے نمازی اگر آ رہے ہیں تو ایک دوسرے کو چہرہ دیکھ کر پہچان لیں۔ کیا کر لیں؟ پہچان لیں۔ بہتر یہ ہے۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ تو سنتے چلو۔ صبح صادق ایک روشنی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے آسمان کے پوربی کناروں میں ظاہر ہوتی ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ یہ روشنی پورے آسمان میں پھیل جاتی ہے اور اجالا ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کی روشنی ظاہر ہوتے ہی سحری کا وقت ختم اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب صبح صادق ہو گیا تو سحری کا وقت کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ اب کس کا ٹائم شروع ہو گیا؟ کس کا وقت شروع ہو گیا؟ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ صبح صادق جاڑوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور گرمیوں میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ سورج نکلنے سے پہلے ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں صاف لکھ رہے ہیں کہ جاڑوں میں تقریباً 1.25 گھنٹہ اور گرمیوں میں لگ بھگ 1.5 گھنٹے تک سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق کب ہوتی ہے؟ جاڑوں میں لگ بھگ 1.25 گھنٹہ اور گرمیوں میں لگ بھگ 1.5 گھنٹہ۔
1.5 घंटा, ये सुबह सादिक का वक्त है। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया कि दिन रात में कुल 5 नमाजें फ़र्द हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। इन 5 नमाजों का अल्लाह ताला की तरफ से वक्त मुकर्रर है, और जिस नमाज का जो वक्त मुकर्रर है उस नमाज को उसी वक्त में पढ़ना फ़र्ज है। वक्त निकल जाने के बाद नमाज क़ज़ा हो जाती है। क्या हो जाती है? अब हम नमाजों के वक्तों का बयान करते हैं कि किसी नमाज का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक ख़त्म हो जाता है। तो फजर का वक्त हम बयान करते हैं। कौन सी नमाज का वक्त? सुबह सादिक से शुरू होकर सूरज निकलने तक है। इस दरमियान में जब चाहें फजर की नमाज पढ़ लें, लेकिन मुस्तहब ये है कि फजर की नमाज इतना उजाला हो जाने के बाद पढ़ें कि मस्जिद के नमाज़ी एक दूसरे को देखकर पहचान लें। सुबह सादिक किसको कहते हैं? क्या किसको कहते हैं? सुबह सादिक किसको कहते हैं? तो सुनते चलें। ये एक रोशनी का नाम है जो सूरज निकलने से पहले आसमान की पूर्वी किनारों में ज़ाहिर होती है। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता ये रोशनी पूरे आसमान में फैल जाती है और उजाला हो जाता है। सुबह सादिक की रोशनी ज़ाहिर होते ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज फजर का वक्त शुरू हो जाता है। सुबह सादिक जाड़ों में तकरीबन 1.25 घंटा और गर्मियों में लगभग 1.5 घंटा सूरज निकलने से पहले ज़ाहिर होती है। आपने फजर की नमाज का वक्त अच्छी तरीके से जान लिया। आओ चलते हैं अब ज़ोहर की नमाज के वक्त की तरफ। कौन सी नमाज के? सूरज निकलने के बाद शुरू होता है। कौन सी नमाज का वक्त? कौन सी? सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। कौन सी नमाज का वक्त? सूरज ढलने के बाद ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है। सूरज ढलने के बाद कौन सी नमाज का वक्त शुरू होता है? जोर से। ज़ोहर। और ठीक दोपहर के वक्त किसी चीज़ का जितना साया होता है उस साये के अलावा उसी चीज़ का साया 2 गुना हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। यानी सूरज ढलने के बाद से ज़ोहर की नमाज का वक्त शुरू होता है, और जिस चीज़ का जितना साया होता है अगर वो उसी चीज़ का साया 2 गुना बढ़ जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर के वक्त में मुस्तहब ये है कि जाड़ों में अव्वल वक्त और गर्मियों में देर करके नमाज ज़ोहर पढ़ें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि गर्मियों में ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो। कैसे पढ़ो? ठंडा करके। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि सूरज ढलने और दोपहर के साये के अलावा साया 2 गुना होने की पहचान ये है कि बराबर ज़मीन पर एक हमवार लकड़ी बिल्कुल सीधी इस तरह गाड़ दें कि पूरब पश्चिम या उत्तर दक्षिण को ज़रा भी झुकी हुई ना हो। अब ख्याल रखो कि जितना सूरज ऊंचा होता जाए उस लकड़ी का साया कम और छोटा होता जाएगा। जब साया कम होना रुक जाए तो समझ लो कि ठीक दोपहर हो गया, और उस वक्त में उस लकड़ी का जितना बड़ा साया हो उसको नाप कर ध्यान में रखो। उसके बाद जूं ही साया बढ़ने लगे तो समझ लो कि सूरज ढल गया और ज़ोहर का वक्त शुरू हो गया। और जब साया बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाए कि दोपहर वाले साये को निकाल कर उस लकड़ी का साया उस लकड़ी से 2 गुना बढ़ जाए तो समझ लो कि ज़ोहर का वक्त निकल गया और असर का वक्त शुरू हो गया। असर का वक्त कब है? आओ चलते हैं असर की नमाज से पहले के बयान में। तो लिखा है जुमा का वक्त वही है जो ज़ोहर का वक्त है। जुमे का कौन सा वक्त है? जो ज़ोहर का वक्त है वही वक्त जुमा का है। जो ज़ोहर का वक्त है वही वक्त किसका है? जुमा का है। आओ चलते हैं असर के वक्त की तरफ। तो असर का वक्त हम और आप जान लें। ज़ोहर का वक्त ख़त्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने तक रहता है। जाड़ों में असर का वक्त तकरीबन 1.5 घंटे लंबा रहता है और गर्मियों में तकरीबन करीब 2 घंटे कुछ कम ज़्यादा मुख्तलिफ तारीख़ों में रहता है। यानी जाड़ों में कुछ और है और गर्मियों में कुछ और है। असर की नमाज में हमेशा ताख़ीर मुस्तहब है, यानी देर करना अल्लाह के नबी की सुन्नत है। क्या है? सवाब के हकदार रहोगे, मुस्तहब है। नबी का इरशाद है कि असर की नमाज को देर करके पढ़ना तुम्हारे लिए मुस्तहब है, लेकिन ना इतनी ताख़ीर की जाए कि सूरज की टिकिया जर्दी में बदल जाए। इतनी भी देर नहीं करना चाहिए कि सूरज तब्दील होने लगे, बदलने लगे। देर करना मुस्तहब है असर की नमाज में, लेकिन इतनी भी देर नहीं करना चाहिए कि सूरज अपना रंग बदलने लगे,
اب مغرب کا وقت کیا ہے؟ تو بچوں جانتے چلیں سورج ڈوبنے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کب سے؟ زور سے سورج ڈوبنے کے بعد سے کیا شروع ہوتا ہے؟ مغرب کا وقت، سبحان اللہ، کیا؟ مغرب کا وقت، سورج ڈوبنے کے بعد سے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق غائب ہونے تک رہتا ہے۔ شفق سے مراد وہ سفیدی ہے جو سورج ڈوبنے کی سرخی کے بعد پچھم میں صبح صادق کی سفیدی کی طرح اتر دکن میں پھیلی رہتی ہے۔ مغرب کے وقت کی لمبائی ہمارے دیار میں کم سے کم 1.25 گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوا کرتی ہے، اور ہر روز جتنا لمبا فجر کا وقت ہوتا ہے اتنا ہی لمبا مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اب عشاء کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے شفق کی سفیدی غائب ہونے کے بعد سے صبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے تک ہے، لیکن عشاء میں تہائی رات تک تاخیر کرنی مستحب ہے اور آدھی رات تک مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنی مکروہ ہے۔ آپ عشاء کی نماز میں جب شام ہوئی، عشاء کا وقت جب شروع ہوا، یعنی سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبنے کے بعد میں اس کی سفیدی غائب ہو گئی، اور جب تک سفیدی ظاہر نہ ہو صبح کی، ایک صبح صادق کی سفیدی ہے اور ایک سورج ڈوبنے کے بعد کی سفیدی ہے، تو دونوں طرح سمجھتے چلیں کہ سورج ڈوبنے کے بعد جو سفیدی ہوتی ہے جب تک وہ غائب نہ ہو جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، اور جب تک صبح کی سفیدی نہ دکھ جائے جب تک عشاء کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ پوری رات میں عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق لکھا ہے کہ عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے تو تھوڑی دیر کر کے پڑھنا عشاء کی نماز کو مستحب ہے، یعنی زیادہ ثواب کے آپ حقدار بن جاؤ گے، اور اس سے کچھ اور رات دیر کرنا، آدھی رات تک دیر کرنا مباح ہے، یعنی تہائی رات جب آئی، رات کا ایک حصہ ڈھل گیا، جب ایک حصہ ڈھلنے کے بعد میں رات اپنی شباب پر آئی تو آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، مستحب ہے۔ اس کے بعد جب آدھی رات آئے گی آپ نماز پڑھو گے تو مباح ہے۔ مباح کا مطلب جانتے ہو، نہ گناہ ہے اور نہ گناہ کی طرف لے جانے والا کام ہے۔ اس کے بعد اگر آدھی رات ڈھل گئی، آدھی رات ڈھلنے کے بعد اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آج آپ لوگ فجر سے لے کے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ان 5 نمازوں کا وقت اچھی طریقے سے جان گئے ہوگے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ کل ہم ان چیزوں کا بیان کریں گے کہ جن چیزوں کو بیان کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہے ان وقتوں کا بیان کہ جن میں ہم نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ کن کا بیان؟ ان وقتوں کا بیان جن میں ہم نمازیں ادا نہیں کر سکتے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔